دروازہ اتنی زور سے کھلا کہ کمرے میں موجود سناٹا ایک لمحے میں چیخ اٹھا، اور پھر اسی دروازے سے آریز خان زادہ وریشا کا بازو دبوچوں سے تقریباً گھسیٹتے ہوئے اندر لایا تھا۔ اس کے چہرے پر اس وقت وہ وحشت تھی کہ اگر کوئی کمزور دل انسان دیکھ لیتا تو وہیں ڈھیر ہو جاتا، مگر وریشا تو بچپن سے اس کے مزاج سے واقف تھی، اسی لیے وہ خوفزدہ ہونے کے بجائے اپنی کلائی چھڑوانے کی کوشش کر رہی تھی، جو آریز کی مضبوط گرفت میں بری طرح دکھ رہی تھی۔ چھوڑے مجھے آریز، میرا ہاتھ درد ہو رہا ہے، آپ اس طرح جانوروں والا سلوک نہیں کر سکتے میرے ساتھ۔ وریشا نے چیخ کر احتجاج کیا تو آریز نے اسے ایک جھٹکے سے بیڈ کی طرف دھکیلا۔ وریشا لڑکھڑا کر بیڈ پر گری اور پھر فوراً سنبھل کر کھڑی ہو گئی اور اپنے بکھرے ہوئے بالوں کو پیچھے کرتے ہوئے اسے غصے سے دیکھنے لگی، جس کی آنکھوں میں آج آگ جل رہی تھی۔ آخر مسئلہ کیا ہے آپ کے ساتھ؟ پوری پارٹی میں تماشا بنا کر رکھ دیا ہے میرا۔ سب لوگ دیکھ رہے تھے کہ خانزادہ خاندان کا وارث اپنی بیوی کو کس طرح محفل سے اٹھا کر لایا ہے۔ کیا عزت رہ گئی ہے اب میری وہاں؟ وریشا کی آواز میں نمی اور شکایت دونوں تھے، مگر آریز پر اس کا کوئی اثر نہیں ہوا تھا۔ وہ چند قدم چلتا ہوا اس کے بالکل قریب آیا اور اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بولا، عزت کی فکر تو تمہیں تب کرنی چاہیے تھی جب تم وہ بےہودہ لباس پہن کر گھر سے نکلی تھی۔ تمہیں کیا لگا تھا کہ آریز خان زادہ کی غیرت مر گئی ہے جو تم یوں سرعام نمائش کرتی پھرو گی اور میں خاموش تماشائی بنا رہوں گا؟ آریز کی آواز کی گرج نے وریشا کو ایک پل کے لیے خاموش کروا دیا تھا۔ یہ پہلا موقع نہیں تھا جب ان دونوں کے درمیان ایسی جنگ چڑھی تھی۔ آریز جو کہ 28 سال کا ایک باروب اور انتہائی سنجیدہ شخصیت کا مالک تھا، اپنے اصولوں کا پکا تھا اور اپنے خاندانی وقار پر حرف بھی برداشت نہیں کرتا تھا، جبکہ وریشا 22 سال کی الہڑ اور لاپرواہ سی لڑکی تھی جو حال ہی میں لندن سے اپنی تعلیم مکمل کر کے پاکستان واپس آئی تھی۔ یہاں آتے ہی اس کی شادی تایا کے بیٹے آریز سے کر دی گئی تھی۔ یہ شادی خاندان کی جاگیر اور روایات کو بچانے کے لیے کی گئی تھی، جس میں محبت کا عنصر کم اور ضد کا زیادہ تھا۔ وریشا نے اپنی نم آنکھوں کو صاف کیا اور ہمت جمع کر کے آریز کا سامنا کیا۔ آپ کی سوچ ہی ایسی ہے آریز، میں نے کچھ غلط نہیں پہنا تھا، یہ آج کل کا فیشن ہے اور میں لندن میں پلی بڑی ہوں، وہاں یہ سب عام ہے۔ آپ کیوں اپنی فرسودہ سوچ مجھ پر تھوپ رہے ہیں؟ اور ویسے بھی مجھے تائی جان اور تایا ابو نے اجازت دی تھی، پھر آپ کون ہوتے ہیں مجھے روکنے والے؟ وریشا کے اس جملے نے جلتی پر تیل کا کام کیا۔ آریز نے آگے بڑھ کر اس کے دونوں بازو تھام لیے اور اسے جھنجھوڑ کر رکھ دیا۔ میں کون ہوتا ہوں یہ پوچھ رہی ہو تم مجھ سے؟ میں شوہر ہوں تمہارا اور اس گھر کا بڑا ہونے کے ناطے میری مرضی کے بغیر یہاں پتا بھی نہیں ہلتا، اور تم اپنی مرضی چلانے کی کوشش کر رہی ہو۔ تم شاید بھول رہی ہو وریشا کہ یہ لندن نہیں ہے، یہ پاکستان ہے، اور یہاں خانزادہ خاندان کی بہو بیٹیوں کے سر سے دوپٹہ بھی سرک جائے تو طوفان آ جاتا ہے، اور تم تو پوری محفل میں خود کو پیش کر رہی تھی۔ آریز کے الفاظ تیر کی طرح وریشا کے دل میں پیوست ہو رہے تھے۔ وہ جانتی تھی کہ آریز سخت مزاج ہے، مگر آج اس کا رویہ کچھ زیادہ ہی تلخ تھا۔ اس کی آنکھوں میں صرف غصہ نہیں تھا بلکہ کچھ اور بھی تھا جسے وریشا سمجھنے سے قاصر تھے، شاید ایک عجیب سا خوف یا شاید کچھ اور جو چھپا رہا تھا۔ وریشا نے نظریں جھکا لی کیونکہ آریز کی تپش اسے جھلسا رہی تھی۔ اور مجھ سے نفرت ہے نا، اسی لیے آپ کو میرا ہر کام غلط لگتا ہے۔ اگر یہی لباس آپ کی پسند کی کوئی اور لڑکی پہنتی تو شاید آپ کو اعتراض نہ ہوتا۔ وریشا نے دھیمی آواز میں کہا تو آریز نے اس کے بازو چھوڑ دیے اور پیچھے ہٹ گیا، اور اس نے گہری سانس لے کر خود کو پرسکون کرنے کی کوشش کی، اور پھر جیب سے سگریٹ نکال کر سلگا لی۔ دھوئیں کا مرغولا فضا میں بکھیرتے ہوئے اس نے سرد لہجے میں کہا، محبت اور نفرت کی بات مت کرو وریشا، تم ابھی بچی ہو، تمہیں دنیا کی بھیڑیوں کی پہچان نہیں ہے۔ تمہیں لگتا ہے کہ وہ سب لوگ جو پارٹی میں تمہاری تعریف کر رہے تھے مخلص تھے؟ وہ سب تمہاری نمائش سے لطف اندوز ہو رہے تھے، اور یہ میں برداشت نہیں کر سکتا وریشا۔ وریشا کو اس کی بات پر مزید غصہ آیا۔ وہ اٹھی اور الماری سے اپنے کپڑے نکالنے لگی۔ مجھے آپ کے لیکچر کی ضرورت نہیں ہے آریز، میں جا رہی ہوں واپس لندن۔ میں یہاں گھٹ گھٹ کر نہیں جی سکتی، روز روز کے جھگڑے اور آپ کی یہ پابندیاں، میرا دم گھٹ رہا ہے یہاں۔
وریشا نے روتے ہوئے سوٹ کیس بیڈ پر رکھا اور کپڑے اس میں پھینکنے لگی۔ آریز نے سگریٹ ایشٹرے میں مسلا اور تیزی سے اس کے پاس آیا۔ اس نے سوٹ کیس اٹھا کر دور پھینکا اور وریشا کا ہاتھ پکڑ کر اسے اپنے سامنے کیا۔ تم کہیں نہیں جا رہی ہو سمجھی؟ یہ گھر میرا ہے اور تم میری بیوی ہو۔ یہاں رہنا ہے تو میرے اصولوں پر چلنا ہوگا۔ اور رہی بات آج کی پارٹی کی تو تم کس سے پوچھ کر یہ بیہودہ لباس پہن کر پارٹی میں گئی تھی؟ بہت شوق ہے نا تمہیں اپنی نمائش کروانے کا؟ چلو اتارو اسے، دکھاؤ مجھے جو سارے جہان کو دکھا رہی تھی۔ آریز خانزادہ نے غصے سے کہتے ہوئے وریشا کی ساڑی کا پلو کھینچا تھا۔ ساڑی کا پلو گرتے ہی وریشا نے دونوں ہاتھوں سے خود کو کور کرنا چاہا تھا، مگر آریز خانزادہ ایک دم سے سامنے آتے اس کے ہاتھ ہٹا گیا۔ اس کی آنکھوں میں اب جنون تھا۔ وہ وریشا کو یہ باور کروانا چاہتا تھا کہ اس پر صرف اس کا حق ہے۔ وریشا کانپ رہی تھی۔ آریز کی قربت اسے پگھلا رہی تھی، مگر ساتھ ہی اس کے لہجے کی سختی اسے تکلیف بھی دے رہی تھی۔ آریز نے اس کے چہرے کو ہاتھوں کے پیالے میں بھرا اور اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بولا، تمہیں اندازہ بھی ہے کہ وہاں کتنی گندی نظریں تم پر جمی ہوئی تھیں؟ میرا دل چاہ رہا تھا کہ ان سب کی آنکھیں نکال دوں اور پھر تمہارا گلا دبا دوں جو تم نے مجھے اتنی اذیت دی۔ تمہیں کیا لگتا ہے کہ میں اندھا ہوں؟ مجھے کچھ دکھائی نہیں دیتا؟ آریز کے اس جملے نے وریشا کو چونکا دیا۔ اس نے حیرت سے آریز کو دیکھا۔ کیا مطلب ہے آپ کا؟ آپ کو اذیت ہوئی؟ کیوں؟ آپ تو مجھ سے پیار نہیں کرتے، پھر آپ کو کیا فرق پڑتا ہے کہ کوئی مجھے دیکھے یا نہ دیکھے؟ وریشا نے سوال کیا تو آریز ایک دم خاموش ہو گیا، جیسے وہ اپنے جذبات کی رو میں کچھ زیادہ ہی بول گیا ہو۔ وہ فوراً پیچھے ہٹا اور رخ موڑ کر کھڑکی کی طرف کھڑا ہو گیا۔ باہر رات کا اندھیرا گہرا ہو چکا تھا، بالکل آریز کے دل کے رازوں کی طرح۔ اس نے سخت لہجے میں کہا، پیار کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، یہ عزت اور ملکیت کا معاملہ ہے۔ تم میرے نام سے جڑی ہو اور میرے نام پر کوئی انگلی اٹھائے یہ میں ہونے نہیں دوں گا۔ جاؤ لباس تبدیل کرو اور سو جاؤ، صبح اس موضوع پر کوئی بات نہیں ہونی چاہیے۔ آریز نے حتمی لہجے میں فیصلہ سنایا اور کمرے سے باہر نکل گیا۔ وریشا وہیں کھڑی رہ گئی، اس کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ وہ آریز کے اس دوہرے رویے کو سمجھ نہیں پا رہی تھی۔ ایک پل میں وہ اتنا قریب آ جاتا تھا کہ لگتا تھا سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا، اور دوسرے ہی پل وہ اتنا دور ہو جاتا تھا جیسے کوئی اجنبی ہو۔ مگر وریشا یہ نہیں جانتی تھی کہ آریز جس کرب سے گزر رہا ہے وہ اس سے کہیں زیادہ گہرا تھا۔ آریز کمرے سے نکل کر سیدھا اسٹڈی روم میں گیا اور دراز سے ایک فائل نکالی جس میں کچھ تصاویر اور ایک دھمکی آمیز خط تھا۔ اس نے وہ خط دوبارہ پڑھا جس میں صاف لکھا تھا کہ اگر تم نے اپنی بیوی کو ہم سے چھپانے کی کوشش کی تو انجام برا ہوگا۔ ہم تمہاری ہر کمزوری پر نظر رکھے ہوئے ہیں۔ آریز نے غصے سے وہ خط مٹھی میں بھینچ لیا۔ اس کی آنکھوں میں خون اتر آیا تھا۔ وہ وریشا کو دنیا سے چھپا کر رکھنا چاہتا تھا، اسی لیے اس پر پابندیاں لگاتا تھا تاکہ وہ ان دشمنوں کی نظروں سے بچی رہے جو آریز کو برباد کرنے کے لیے وریشا کو استعمال کرنا چاہتے تھے۔ مگر وہ یہ سچ وریشا کو بتا نہیں سکتا تھا کیونکہ وہ اسے خوف زدہ نہیں کرنا چاہتا تھا۔ اگلی صبح ناشتے کی میز پر ماحول انتہائی کشیدہ تھا۔ وریشا سر جھکائے خاموشی سے ناشتہ کر رہی تھی جبکہ آریز اخبار پڑھنے میں مصروف تھا۔ تایا جان اور تائی جان دونوں کے چہروں کے تاثرات دیکھ کر بھانپ چکے تھے کہ رات کو یقیناً کوئی طوفان آیا ہے۔ تایا جان نے گلا صاف کرتے ہوئے کہا کہ بیٹا آریز، آج شام تمہیں میرے ساتھ فیکٹری چلنا ہے، کچھ مزدوروں کا مسئلہ ہے جسے حل کرنا ہے۔ آریز نے اخبار سائٹ پر رکھا اور ادب سے بولا، جی بابا میں چلوں گا، لیکن اس سے پہلے مجھے وریشا سے کچھ بات کرنی ہے۔ وریشا کا دل زوروں سے دھڑکا کہ اب کیا نئی مصیبت آنے والی ہے۔ آریز نے وریشا کی طرف دیکھے بغیر کہا کہ تمہیں آج سے یونیورسٹی جانے کی ضرورت نہیں، تم گھر پر رہ کر اپنی ڈگری کی تیاری کرو گی، میں ٹیوٹر کا انتظام کر دوں گا۔ یہ سنتے ہی وریشا کے ہاتھ سے چمچ گر گیا۔ اس نے بے یقینی سے آریز کو دیکھا۔ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں آریز؟ میں گھر میں قید ہو کر نہیں رہ سکتی، مجھے یونیورسٹی جانا ہے، میرے فائنل پروجیکٹس چل رہے ہیں۔ تایا جان آپ کچھ بولے نا انہیں۔ وریشا نے روحانسے ہو کر تایا جان کی طرف دیکھا مگر آریز نے ہاتھ اٹھا کر اسے روک دیا۔ میرا فیصلہ اٹل ہے وریشا، اور بابا بھی میرے فیصلے کے خلاف نہیں جائیں گے کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ میں جو کرتا ہوں اس میں خاندان کی بہتری ہوتی ہے۔ آریز نے کرسی پیچھے دھکیلی اور اٹھ کر کھڑا ہوا۔
वरीशा का दिल चाहा कि चीख चीख कर रोए, मगर वो होंठ काट कर रह गई। आरिस उसके करीब से गुजरने लगा तो झुककर उसके कान में सरगोशी की, अगर तुमने घर से बाहर कदम रखने की कोशिश की तो मैं तुम्हारी वो आज़ादी भी छीन लूँगा जो तुम्हें इस घर के अंदर हासिल है। ये कहकर वो तेज़ी से बाहर निकल गया। वरीशा वहीं कुर्सी पर निढाल हो गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आरिस अचानक इतना जालिम क्यों हो गया है। उसे क्या मालूम था कि आरिस ने यह फैसला रात को आने वाली एक और कॉल के बाद किया था, जिसमें उसे बताया गया था कि दुश्मन यूनिवर्सिटी के रास्ते में वरीशा को नुकसान पहुंचाने का मंसूबा बना रहे हैं। आरिस अपनी जान से ज़्यादा अजीज़ वरीशा को अपनी नफ़रत का निशाना बनवाकर उसे महफूज कर रहा था, लेकिन ये राज सीने में दफन किए वो कब तक वरीशा की नज़रों में विलन बना रहेगा, ये तो वक्त ही बताएगा। आरिस के जाने के बाद वरीशा अपने कमरे में बंद होकर रह गई थी। उसका दिल चाह रहा था कि वो चीख चीख कर रोए और पूरे घर को सर पर उठा ले, मगर उसने अपनी अना को बीच में लाते हुए खामोशी इख्तियार कर ली थी। ताईजान दोबारा खाना लेकर आई, मगर वरीशा ने दरवाज़ा नहीं खोला। वो बिस्तर पर औंधे मुंह लेटी अपनी किस्मत को कोस रही थी, क्योंकि उसकी शादी एक ऐसे शख्स से कर दी गई थी जो पत्थर का बना हुआ था। जज्बात नाम की कोई चीज़ उसमें थी ही नहीं। दोपहर के वक्त जब मुलाजमा ने आकर बताया कि ड्राइंग रूम में कोई उस्तानी आई हैं जो उसे पढ़ाने के लिए बुलाई गई हैं, तो वरीशा का पारा हाई हो गया। वो गुस्से से पैर पटकते हुए नीचे आई, जहाँ एक दरमियानी उम्र की खातून बैठी थी। वरीशा ने उन्हें देखते ही सख्त लहजे में कहा कि आप जा सकती हैं, मुझे पढ़ने का ही कोई शौक़ नहीं है, ना ही मैं आरिस खानज़ादा की कैद में रहकर तालीम हासिल करूँगी। वो खातून हैरान होकर उसे देखने लगी। तभी तायाजान वहाँ आ गए और उन्होंने बड़ी मुश्किल से मामला संभाला और उस खातून को मुआसरत के साथ रुखसत कर दिया। वरीशा तायाजान के सामने फट पड़ी। तायाजान, आप क्यों खामोश हैं? क्या आपको नज़र नहीं आ रहा कि आरिस मेरे साथ क्या कर रहे हैं? वो मुझे ज़हनी मरीज़ बना देगा तायाजान। तायाजान ने उसे गले लगा लिया और बहुत ही प्यार से समझाया कि बेटा, ऐसा कुछ नहीं है। आरिस तुम्हारा बुरा नहीं चाहता, वो थोड़ा सख्त ज़रूर है, मगर उसके दिल में तुम्हारे लिए फ़िक्र है। तुम उसे समझने की कोशिश करो। मगर वरीशा उनकी कोई बात सुनने को तैयार नहीं थी। वो वहाँ से भागती हुई वापस अपने कमरे में गई और दरवाज़ा ज़ोर से बंद कर लिया। तो दूसरी तरफ आरिस अपने ऑफिस में मौजूद था, जहाँ माहौल इंतहाई संजीदा था। उसके सामने उसका ख़ास आदमी खड़ा था जिसने सर झुका रखा था। आरिस ने मेज़ पर हाथ मारते हुए गुस्से से पूछा था, मुझे वो गद्दार चाहिए जिसने मेरे घर की खबरें दुश्मनों तक पहुँचाई हैं। ये कैसे मुमकिन है कि उन्हें वरीशा की यूनिवर्सिटी के रास्ते और टाइमिंग का पता चल गया? अगर मैं वक्त पर उसे ना रोकता तो आज कोई बड़ा हादसा हो सकता था। सामने खड़े शख्स ने डरते हुए जवाब दिया कि सर, हम पूरी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन दुश्मन बहुत चालाकी से वार कर रहा है। हमें शक है कि कोई बहुत करीबी है जो हमारी जड़ें काट रहा है। आरिस ने आंखें बंद करके गहरी सांस ली। उसके जहन में वरीशा का मासूम चेहरा घूम गया, जैसे वो सुबह रोता हुआ छोड़ कर आया था। उसे मालूम था कि वरीशा इस वक्त उससे शदीद नफ़रत कर रही होगी, मगर वो इस नफ़रत को बर्दाश्त कर सकता था, लेकिन वरीशा पर आने वाली किसी आँच को नहीं। उसने अपनी कुर्सी के पुष्ट से सर टिकाया और ख़ुद कलामी के अंदाज में बोला, मैं तुम्हें कैसे समझाऊं वरीशा कि मेरा सख्त रवैया सिर्फ एक ढाल है जो तुम्हें उन दरिंदों से बचाने के लिए है। अगर तुम्हें मेरी मोहब्बत का इल्म हो गया तो तुम कमज़ोर पड़ जाओगी और मैं तुम्हें कमज़ोर नहीं देख सकता। इसी कश्मकश में शाम हो गई। आरिस जब घर पहुंचा तो घर में अजीब सी खामोशी थी। वो सीधा वरीशा के कमरे की तरफ गया तो दरवाज़ा लॉक नहीं था। वो आहिस्ता से अंदर दाखिल हुआ। कमरे में अंधेरा था। सिर्फ खिड़की से आने वाली चांदनी में वो देख सकता था कि वरीशा बैल्कनी में खड़ी है और हवा से उसके बाल उड़ रहे हैं। आरिस खामोशी से उसके पीछे जाकर खड़ा हो गया। वरीशा को किसी की मौजूदगी का एहसास हुआ तो वो पलटी और आरिस को देखते ही उसके चेहरे पर नागवारी के तासुरात उभरे। आप फिर आ गए? अब क्या पाबंदी लगाने आए हैं? क्या अब मेरा सांस भी लेना मना है? वरीशा ने तंजिया अंदाज में कहा तो आरिस ने उसकी बात को नज़रअंदाज करते हुए उसके करीब कदम बढ़ाया। तुमने खाना क्यों नहीं खाया? मुझे ताईजान ने बताया है कि तुमने सुबह से कुछ नहीं खाया। अगर तुम ये सोच रही हो कि भूखी रहकर तुम मुझे ब्लैकमेल कर लोगी तो ये तुम्हारी गलत फहमी है। वरीशा ने रुख मोड़ लिया। मुझे भूख नहीं है और वैसे भी जहर खाने से बेहतर है कि इंसान भूखा ही मर जाए। आरिस ने सख्ती से उसका बाजू थामा और उसे अपनी तरफ घुमाया।
یہ فضول باتیں بند کرو اور چپ چاپ جا کر کھانا کھاؤ، ورنہ میں اپنے طریقے سے کھانا کھلانا جانتا ہوں۔ وریشا نے جھٹکے سے اپنا بازو چھڑوایا اور چیخ کر بولی، ہاں یہی تو آتا ہے آپ کو، زبردستی کرنا، اپنی مرضی تھوپنا۔ آخر چاہتے کیا ہیں آپ مجھ سے؟ کیوں میری زندگی کو جہنم بنا رکھا ہے؟ آریس نے اس کی آنکھوں میں آنسو دیکھے تو اس کا دل مٹھی میں جکڑا گیا۔ وہ ایک لمحے کے لیے کمزور پڑا، اس نے نرمی سے ہاتھ بڑھا کر وریشا کے آنسو صاف کیے، مگر وریشا پیچھے ہٹ گئی۔ مجھے مت چھوئیں، آپ کے ہاتھ مجھے تکلیف دیتے۔ آریس کا ہاتھ ہوا میں ہی معلق رہ گیا۔ اس نے جبڑے بھینچ لیے اور اپنی کیفیت پر قابو پاتے ہوئے سرد لہجے میں کہا، ٹھیک ہے، اگر تم نہیں کھانا چاہتی تو نہ کھاؤ، لیکن یاد رکھنا وریشا، میری برداشت کا امتحان مت لینا۔ میں جو کچھ کر رہا ہوں وہ تمہارے لیے ہی بہتر ہے۔ وریشا نے طنزیہ ہنسی، میرے لیے بہتر ہے؟ واہ، مجھے گھر میں قید کر کے میری خوشیاں چھین کر آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ میرے لیے بہتر ہے؟ آپ خود غرض ہیں آریس، صرف اپنی انا کی تسکین چاہتے ہیں۔ آریس کچھ کہنے ہی والا تھا کہ اس کا فون بجنے لگا اور اس نے فون دیکھا تو وہ کوئی انجان نمبر تھا۔ اس نے وریشا کو وہیں چھوڑا اور بیلکنی سے باہر نکل کر فون کان سے لگایا۔ دوسری طرف سے آنے والی آواز نے آریس کے پیروں تلے سے زمین نکال دی تھی۔ کیسی ہے تمہاری خوبصورت بیوی آریس خانزادہ؟ سنا ہے آج تم نے اسے گھر میں قید کر لیا ہے۔ لیکن یاد رکھنا، پنجرے میں بند پنچھی زیادہ محفوظ نہیں ہوتے۔ ہم بہت جلد تمہاری اس قید میں بھی نقب لگائیں گے اور تم دیکھتے رہ جاؤ گے۔ آریس نے دھاڑتے ہوئے کہا، اگر تم نے اس گھر کی طرف میلی آنکھ سے بھی دیکھا تو میں تمہاری نسلیں مٹا دوں گا۔ کون ہو تم؟ سامنے آؤ۔ مگر دوسری طرف سے فون بند کر دیا گیا تھا۔ آریس کا پورا وجود غصے سے کانپ رہا تھا۔ اس نے مڑ کر دیکھا تو وریشا کھڑکی کے پاس کھڑی اسے دیکھ رہی تھی۔ وہ شاید اس کی چیخو پکار سن چکی تھی۔ آریس نے خود کو سنبھالا اور اندر آیا۔ اس نے وریشا کو بازو سے پکڑ کر کمرے کے وسط میں کیا اور انگلی اٹھا کر تنبیہ کی کہ آج کے بعد تم اس بیلکنی میں بھی نہیں جاؤ گی، نہ ہی کسی انجان نمبر سے کوئی کال ریسیو کرو گی۔ وریشا اس کے اس نئے حکم پر ہکا بکا رہ گئی۔ یہ کیا دیوانگی ہے آریس؟ بیلکنی میں جانے سے کیا ہوگا؟ آپ پاگل ہو چکے ہیں۔ آریس نے اس کے دونوں کاندھے تھام لیے۔ ہاں، میں پاگل ہو چکا ہوں اور میرا یہ پاگل پن تمہاری حفاظت کے لیے ہے۔ اگر تم نے میری بات نہ مانی تو میں تمہیں اس کمرے سے بھی نکلنے نہیں دوں گا، سمجھی تم؟ وریشا سہم گئی کیونکہ آریس کی آنکھوں میں اس وقت خوف اور وحشت دونوں ہی رقص کر رہے تھے۔ آریس اسے وہیں چھوڑ کر تیزی سے کمرے سے نکل گیا کیونکہ اسے اپنی سیکیورٹی کو مزید سخت کرنا تھا۔ وہ کسی بھی قیمت پر رسک نہیں لے سکتا تھا۔ وریشا وہیں زمین پر بیٹھ گئی اور اس کے ذہن میں آریس کی وہ بات گونج رہی تھی کہ وہ کسی سے بات کر رہا تھا کہ کوئی اس گھر پر نظر رکھے ہوئے۔ کیا سچ میں کوئی خطرہ تھا یا آریس اسے ڈرانے کے لیے ڈرامہ کر رہا تھا؟ اسی سوچ میں وہ گم تھی کہ اس کے موبائل کی اسکرین روشن ہوئی۔ یہ میسج تھا جو کسی پرائیویٹ نمبر سے آیا تھا۔ وریشا نے کانپتے ہاتھوں سے میسج کھولا جس میں لکھا تھا، اپنے شوہر پر اتنا بھروسہ مت کرو، وہ تم سے بہت بڑا سچ چھپا رہا ہے، وہ تمہارا محافظ نہیں بلکہ تمہارا مجرم ہے۔ یہ پڑھتے ہی وریشا کے ہاتھوں سے موبائل چھوٹ گیا۔ اس کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ کون تھا وہ شخص اور آریس کیا چھپا رہا ہے؟ کیا واقعی آریس اس کے ساتھ مخلص نہیں؟ شک کا ایک بیج اس کے دل میں بو دیا گیا تھا، اور یہ بیج آنے والے دنوں میں کیا گل کھلانے والا تھا یہ وریشا نہیں جانتے تھے، مگر اتنا ضرور تھا کہ یہ کہانی اب ایک ایسے موڑ پر آ گئی تھی جہاں محبت اور نفرت کے درمیان فرق کرنا مشکل ہو گیا تھا۔ اس انجان نمبر سے آنے والے پیغام نے وریشا کے ذہن میں شک کے وہ کانٹے بو دیے تھے جو اب ہر گزرتے لمحے کے ساتھ تناور درخت بنتے جا رہے تھے۔ ساری رات اس نے آنکھوں میں کاٹ دی۔ اس کی نظریں بار بار ساتھ والے صوفے پر سوئے ہوئے آریس کے چہرے پر پڑتی تھی جو بظاہر پرسکون لگ رہا تھا، مگر اس کے ماتھے پر پڑی شکنیں بتا رہی تھی کہ وہ نیند میں بھی کسی جنگ کا سامنا کر رہا ہے۔ صبح ہوتے ہی آریس کسی ضروری کام سے باہر جانے کے لیے تیار ہوا تو وریشا نے سونے کا بہانہ کر لیا تاکہ اس کا سامنا ہی نہ کرنا پڑے۔ جیسے ہی آریس گاڑی لے کر حویلی سے نکلا، وریشا فوراً بستر سے اٹھی اور اس کا رخ سیدھا آریس کی اسٹڈی روم کی طرف تھا جہاں جانے کی اسے سخت ممانعت تھی، مگر آج وہ سچ جاننا چاہتی تھی۔ وہ دبے پاؤں چلتی ہوئی اسٹڈی روم کے دروازے تک پہنچی اور ادھر ادھر دیکھ کر تسلی کی کہ کوئی ملازم اسے دیکھ نہ رہا ہو۔ دروازہ کھلا ہی تھا۔ وہ اندر داخل ہوئی اور سیدھا اسی دراز کی طرف گئی جہاں سے کل رات آریس نے وہ فائل نکالی تھی۔ اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے مگر تجسس اور خوف نے اسے جکڑ رکھا تھا۔ جیسے اس نے دراز کھول کر وہ نیلی فائل نکالی اور اسے کھولا تو اس کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔
فائل کے اندر وریشا کی سینکڑوں تصاویر تھیں جو مختلف جگہوں پر چھپ کر بنائی گئی تھیں، یونیورسٹی جاتے ہوئے، شاپنگ کرتے ہوئے، حتیٰ کہ گھر کے لان میں ٹہلتے ہوئے بھی۔ ہر تصویر کے نیچے تاریخ اور وقت درج تھا۔ وریشا کا دماغ چکرا گیا۔ اس کا شک یقین میں بدلنے لگا کہ آریس کوئی عام شوہر نہیں بلکہ ایک نفسیاتی مریض ہے جس کی جاسوسی کر رہا تھا۔ اس نے خوفزدہ ہو کر منہ پر ہاتھ رکھ لیا۔ مطلب وہ میسج سچ تھا؟ یہ شخص میرا محافظ نہیں بلکہ میری آزادی کا دشمن ہے۔ یہ سوچتے ہی وہ فائل لے کر پلٹی ہی تھی کہ دروازے پر کھڑے وجود کو دیکھ کر اس کے حلق میں چیخ پھنس گئی۔ وہاں آریس کھڑا تھا جس کا چہرہ غصے سے سرخ ہو رہا تھا اور اس کی آنکھیں وریشا کے ہاتھ میں موجود فائل پر جمی تھی۔ تم نے پھر میری حکم عدولی کی وریشا؟ میں نے منع کیا تھا نا کہ میرے کمرے اور میری چیزوں سے دور رہو۔ آریس شیر کی طرح دھاڑتا ہوا آگے بڑھا اور وریشا کے ہاتھ سے فائل چھین کر دور پھینک دی۔ وریشا جو خوف سے کانپ رہی تھی اچانک پھٹ پڑی۔ بس بہت ہو گیا آریس، اب میں آپ کے ڈراموں میں نہیں آنے والی۔ یہ کیا ہے؟ یہ سب تصاویر کیوں ہیں آپ کے پاس؟ آپ میری جاسوسی کروا رہے تھے۔ آپ نفسیاتی مریض ہیں جو مجھے اپنی قید میں رکھنا چاہتے ہیں۔ وہ میسج سچ تھا کہ آپ ہی میرے مجرم ہیں۔ آریس نے حیرت سے اسے دیکھا۔ کون سا میسج اور کس نے کہا تم سے یہ سب کچھ؟ آریس نے اس کے کاندھے دبوچ لیے۔ بتاؤ مجھے کس کا پیغام تھا؟ وریشا نے روتے ہوئے اپنا موبائل اس کے سامنے کر دیا۔ آریس نے وہ پیغام پڑھا تو اس کے چہرے کا رنگ ہی فق ہو گیا۔ اس نے سختی سے موبائل زمین پر دے مارا جس سے وہ ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا۔ بے وقوف لڑکی، تم سمجھ نہیں رہی ہو، یہ دشمن کی چال ہے۔ وہ تمہیں میرے خلاف کر کے تمہیں تنہا کرنا چاہتے ہیں تاکہ وہ آسانی سے اپنا وار کر سکیں۔ وہ تصاویر میں نے نہیں بنوائی، وہ مجھے دھمکی کے طور پر بھیجی گئی تھیں تاکہ مجھے بتایا جا سکے کہ تم ان کی زد میں ہو۔ وریشا نے نفی میں سر ہلایا۔ نہیں، میں نہیں مانتی، آپ جھوٹ بول رہے ہیں۔ آپ مجھے پاگل بنا رہے ہیں تاکہ میں یہاں قید رہوں۔ میں بھی اسی وقت یہ گھر چھوڑ کر جا رہی ہوں۔ وریشا نے چیخ کر کہا اور دروازے کی طرف بھاگی۔ آریس نے لپک کر اسے کمر سے پکڑا اور روکا۔ تم کہیں نہیں جاؤ گی، باہر موت تمہارا انتظار کر رہی ہے۔ ابھی ان کی بحث جاری تھی کہ اچانک باہر سے ایک زوردار دھماکے کی آواز آئی۔ اسٹڈی روم کی بڑی کھڑکی کا شیشہ ٹوٹ کر اندر بکھر گیا۔ کوئی بھاری چیز تیزی سے اندر آئی تھی۔ آریس نے بجلی کسی تیزی سے دکھائی اور وریشا کو خود میں بھیجتے ہوئے زمین پر گرا لیا تاکہ کانچ کے ٹکڑے اسے نقصان نہ پہنچا سکیں۔ کانچ کے کئی ٹکڑے آریس کی کمر اور بازو میں پیوست ہو گئے اور وہاں سے سرخ رنگ بہنے لگا۔ وریشا جو آریس کے نیچے دبی ہوئی تھی، اس نے جب یہ منظر دیکھا تو اس کی سانسیں رک گئیں۔ وہ خوفزدہ ہو کر چلائی، آریس آپ کو چوٹ لگی ہے۔ آریس نے درد کی پرواہ کیے بغیر سر اٹھا کر دیکھا۔ وہ ایک بڑا پتھر تھا جس کے ساتھ ایک کاغذ بندھا ہوا تھا۔ آریس نے لڑکھڑاتے اٹھ کر وریشا کو اٹھایا اور اسے کونے میں لے جا کر چھپا دیا۔ ہلنا مت یہاں سے، وہ باہر آ چکے ہیں۔ آریس کا لہجہ اب شوہر کا نہیں بلکہ ایک جنگجو کا تھا۔ وریشا کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ اس نے آریس کے بازو سے بہتا سرخ رنگ دیکھا تو اس کا دل تڑپ اٹھا۔ یہ شخص جو اسے قید کر رہا تھا ابھی اپنی جان پر کھیل کر اسے بچا چکا تھا۔ آریس نے وہ پتھر اٹھایا اور کاغذ کھولا جس پر لکھا تھا، یہ تو صرف ایک ٹریلر تھا خانزادہ، اگلا وار سیدھا تمہاری زندگی یعنی وریشا پر ہوگا۔ اگر اپنی خیر چاہتے ہو تو پرانا حساب چکا دو۔ آریس نے دانت پیس کر کاغذ مٹھی میں بھیج لیا۔ اس نے مڑ کر وریشا کو دیکھا جو سہمی ہوئی دیوار کے ساتھ لگی کھڑی تھی۔ آریس اس کے پاس گیا اور نرمی سے بولا، دیکھ لیا تم نے؟ یہ ہے وہ سچ جو میں تم سے چھپا رہا تھا۔ یہ لوگ میرے نہیں تمہارے باپ کے دشمن ہیں اور اب یہ بدلہ مجھ سے اور تم سے لینا چاہتے ہیں۔ وریشا حیرت سے ساکت کھڑی رہ گئی۔ میرے بابا کے دشمن؟ مگر وہ تو شریف انسان تھے، آریس نے تلخ مسکراہٹ کے ساتھ کہا۔ شرافت کا لبادہ اوڑھنے والے اکثر اپنے ماضی میں بہت سے راز دفن کیے ہوئے ہوتے ہیں۔ تمہارے بابا نے ایک غلطی کی تھی جس کی سزا آج ہمیں مل رہی ہے۔ نہ سوال یہ ہے کہ کیا تم مجھ پر بھروسہ کرو گی یا ان دشمنوں کی باتوں میں آ کر اپنی جان گواؤ گی؟ وریشا کو تو اپنے کانوں پر یقین نہیں آ رہا تھا، مگر آریس کے بازو سے بہتا لہو اور بکھرا ہوا کانچ یہ گواہی دے رہے تھے کہ خطرہ حقیقی ہے۔ ابھی وہ کچھ بولنے ہی لگی تھی کہ گھر کا مرکزی دروازہ زور زور سے پیٹا جانے لگا۔ باہر سے شور کی آوازیں آنے لگیں جیسے بہت سے لوگ حملہ آور ہو گئے ہوں۔ آریس نے فوراً دراز سے اپنا آتش گیر ہتھیار نکالا اور وریشا کا ہاتھ تھام کر پچھلے دروازے کی طرف بھاگا۔ ہمارے پاس وقت بہت کم ہے وریشا، ہمیں یہاں سے نکلنا ہوگا، یہ جگہ اب محفوظ نہیں رہی۔ وریشا نے بنا کوئی سوال کیے اپنا ہاتھ آریس کے ہاتھ میں دے دیا کیونکہ اس لمحے اسے احساس ہو گیا تھا کہ دنیا میں
اگر کوئی ڈھال اس کے سامنے کھڑی ہے تو وہ صرف آریز خان زادہ ہے۔ وہ میسج تو محض اسے بھٹکانے کی ایک سازش تھی۔ اب دونوں کا سفر ایک ایسی راہ پر شروع ہونے والا تھا جہاں قدم قدم پر موت اور دھوکہ ان کا منتظر تھا، لیکن کیا وہ دونوں اس طوفان سے زندہ نکل پائیں گے؟ یہ ایک ایسا سوال تھا جس کا جواب آنے والے وقت ہی دے سکتا تھا۔ گاڑی میں بیٹھو، جلدی کرو، ہمارے پاس وقت نہیں ہے۔ آریز نے درد سے کراہتے ہوئے پچھلی سیٹ کا دروازہ کھولا اور وریشا کو تقریباً دھکیلتے ہوئے اندر بٹھایا۔ وہ ڈرائیونگ سیٹ پر براجمان ہو گیا۔ اس کے بازو سے بہتا وہ سرخ رنگ اس کی سفید قمیص کو مسلسل رنگین کر رہا تھا، مگر اس کے ہاتھ سٹیئرنگ پر جمے ہوئے تھے۔ گاڑی اندھیری سڑک پر ہوا سے باتیں کرنے لگی۔ وریشا نے سہمے ہوئے انداز میں پیچھے مڑ کر دیکھا جہاں حویلی کی روشنی اب دور ہوتی جا رہی تھی، اور وہاں سے اٹھنے والا دھواں اس بات کا ثبوت تھا کہ دشمنوں نے ان کے آشیانے کو آگ لگا دی ہے۔ آریز، آپ کی حالت ٹھیک نہیں، ہمیں کسی اسپتال جانا چاہیے، آپ کا زخم بہت گہرا ہے۔ وریشا نے روتے ہوئے آریز کے کاندھے پر ہاتھ رکھا تو آریز نے سائیڈ مرر میں دیکھتے ہوئے سختی سے منع کر دیا، نہیں وریشا، اسپتال جانا موت کو دعوت دینے کے مترادف ہے۔ وہ لوگ ہر جگہ پھیلے ہوئے ہیں، وہ اسی انتظار میں ہوں گے کہ ہم کسی ایسی جگہ جائیں جہاں وہ ہمیں آسانی کے ساتھ دبوچ سکیں۔ میں تمہیں شہر سے دور اپنے فارم ہاؤس پر لے جا رہا ہوں، وہاں ہم کچھ دیر کے لیے محفوظ رہ سکتے ہیں۔ آریز کی آواز لڑکھڑا رہی تھی، زیادہ لہو بہہ جانے کی وجہ سے اس کا رنگ زرد پڑتا جا رہا تھا۔ وریشا کا دل بری طرح سے تڑپ رہا تھا۔ وہ شخص جسے وہ کچھ دیر پہلے تک اپنا دشمن اور قید کرنے والا سمجھ رہی تھی، آج وہ اپنی جان پر کھیل کر اس کی حفاظت کر رہا تھا۔ گاڑی جنگل کے کچے راستے پر ہچکولے کھاتی ہوئی آگے جا رہی تھی کہ اچانک آریز نے زور سے بریک لگائی اور گاڑی ایک جھٹکے سے رک گئی۔ آریز کا سر سٹیئرنگ سے جا ٹکرایا۔ وریشا چیخ مار کر آگے بڑھی، آریز، آریز آنکھیں کھولیں، خدا کے لیے مجھے چھوڑ کر مت جائیں۔ وریشا نے اس کا چہرہ ہاتھوں میں لیا جو ٹھنڈا پڑ رہا تھا۔ آریز نے بمشکل آنکھیں کھولیں اور کمزور سی مسکراہٹ کے ساتھ بولا، میں ٹھیک ہوں وریشا، بس تھوڑی کمزوری ہے، ہمیں پیدل چلنا ہوگا، گاڑی کی آواز انہیں ہماری طرف کھینچ لائے گی۔ آریز نے گاڑی سے اترنے کی کوشش کی مگر لڑکھڑا گیا۔ وریشا نے فوراً سے اسے سہارا دیا اور اپنا بازو اس کی کمر کے گرد حمائل کر لیا۔ آج وہ نازک سی لڑکی ایک چٹان بن گئی تھی۔ وہ آریز کا بوجھ اٹھائے گھنے درختوں کے بیچ چھپے اس پرانے فارم ہاؤس کی طرف بڑھنے لگی جس کی چابی آریز نے اسے دی تھی۔ فارم ہاؤس کے اندر پہنچتے ہی وریشا نے آریز کو پرانے صوفے پر لٹایا اور جلدی سے پانی ڈھونڈ کر لائی۔ آریز نیم بے ہوشی کی حالت میں تھا۔ وریشا نے اپنی قمیص کے دامن سے کپڑا پھاڑا اور اس کے زخم پر کس کر باندھا تاکہ خون کا بہاؤ روکا جا سکے۔ اس دوران اس کے اپنے آنسو آریز کے چہرے پر گر رہے تھے۔ آریز نے ہوش میں آتے ہی وریشا کو روتے ہوئے دیکھا تو اس کا ہاتھ تھام لیا۔ کیوں رو رہی ہو؟ اب تو تمہیں خوش ہونا چاہیے کہ تمہیں قید کرنے والا اپنی آخری سانسیں لے رہا ہے۔ شاید اب تمہیں وہ آزادی مل جائے جس کی تمہیں تلاش تھی۔ آریز کے ان الفاظ نے وریشا کے دل کو چھلی کر دیا۔ اس نے تڑپ کر آریز کے منہ پر ہاتھ رکھ دیا۔ خدا کے لیے ایسی باتیں مت کریں آریز، مجھے معاف کرتے، میں بہت بڑی بے وقوف تھی جو آپ کی محبت اور حفاظت کو قید سمجھتی رہی۔ میں دشمن کی چال میں آ گئی تھی، مجھے نہیں معلوم تھا کہ میرے بابا کی وجہ سے ہی ہماری جان کو بھی خطرہ ہے، مگر آپ نے مجھے بتایا کیوں نہیں؟ آپ نے سب اکیلے کیوں برداشت کیا؟ وریشا ہچکیوں کے ساتھ رو رہی تھی تو آریز نے گہری سانس لی اور چھت کو گھورتے ہوئے بولا، کیونکہ تمہارے بابا نے مرتے وقت مجھ سے وعدہ لیا تھا کہ میں تمہیں کبھی یہ احساس نہیں ہونے دوں گا کہ ان کی ایک غلطی نے ہماری زندگی برباد کر دی۔ تمہارے بابا نے ایک بہت بڑے مافیا سردار کے خلاف گواہی دی تھی جس کی وجہ سے وہ لوگ تمہارے پورے خاندان کے دشمن بن گئے تھے۔ میں نے تمہیں بچانے کے لیے تم سے شادی کی اور تمہیں دنیا کی نظروں سے چھپا لیا تاکہ وہ تمہیں ڈھونڈ نہ سکیں۔ میرا رویہ سخت ضرور تھا مگر میرا مقصد صرف تمہاری زندگی بچانا تھا۔ وریشا نے آریز کے ہاتھ کو چوم لیا اور نداکت سے سر جھکا لیا۔ میں آپ کی مجرم ہوں آریز، میں نے آپ کو بہت دکھ دیے ہیں مگر میں وعدہ کرتی ہوں کہ میں آپ کا ساتھ نہیں چھوڑوں گی چاہے موت ہی کیوں نہ آ جائے۔ ابھی وہ دونوں باتیں کر رہے تھے کہ اچانک باہر سوکھے پتوں کے کچلنے کی آواز آئی۔ آریز چونک کر اٹھنے کی کوشش کرنے لگا مگر درد کی شدت سے واپس گر گیا۔ وہ آگے وریشا، وہ ہمیں ڈھونڈتے ہوئے یہاں تک پہنچ گئے ہیں۔ آریز نے اپنی جیب سے ایک چھوٹا آتش گیر آلہ نکالا اور وریشا کے ہاتھ میں تھما دیا، یہ رکھو اور پچھلے دروازے سے نکل جاؤ، وہ مجھے مار دیں گے مگر تمہیں زندہ رہنا ہوگا، بھاگو وریشا یہاں سے۔
وریشا نے وہ آلہ اپنے ہاتھ میں لینے کے بجائے آریز کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھ دیا۔ آریز، میں آپ کو چھوڑ کر کہیں نہیں جاؤں گی۔ اگر مرنا ہی ہے تو ہم ساتھ مریں گے۔ میں اب مزید بھاگنا نہیں چاہتی۔ میں اپنی زندگی کی جنگ خود لڑوں گی اور آپ کے شانہ بشانہ لڑوں گی۔ وریشا کی آنکھوں میں اب خوف کی جگہ ایک عجیب سا جنون تھا، وہی جنون جو آریز کی آنکھوں میں ہوتا تھا۔ آریز نے اس کی ہمت دیکھی تو اس کے چہرے پر فخر اور اطمینان کی مسکراہٹ پھیل گئی۔ ٹھیک ہے مسز آریز خانزادہ، تو پھر تیار ہو جاؤ۔ آج ان دشمنوں کو پتہ چلے گا کہ وہ کس سے ٹکرانے والے ہیں۔ ابھی آریز کا جملہ مکمل ہی ہوا تھا کہ لکڑی کا ایک دروازہ زوردار دھماکے سے ٹوٹا اور کئی نقاب پوش افراد اندر داخل ہوئے۔ ان کے ہاتھوں میں بڑے بڑے ہتھیار تھے اور ان کے درمیان ایک شخص کھڑا تھا جس کے چہرے پر ایک بھیانک مسکراہٹ تھی۔ یہ وہی زوراور تھا جس کا ذکر آریز نے کیا تھا۔ آخر کار پنچھی جال میں پھنسی گئے، زوراور نے قہقہ لگاتے ہوئے کہا تو آریز نے وریشا کو اپنے پیچھے چھپایا اور مشکل سے کھڑا ہوا۔ تمہیں کیا لگا تھا زوراور کہ تم ہم تک پہنچ جاؤ گے اور ہم آسانی سے ہار مان لیں گے؟ آریز کی آواز میں اب بھی وہی روب تھا۔ زوراور نے طنزیہ انداز میں کہا، ہار تو تم مان چکے ہو خانزادہ، دیکھو اپنی حالت، اب تم میں لڑنے کی سکت نہیں ہے۔ رہی یہ لڑکی تو اسے تو میں اپنے ساتھ لے جاؤں گا، یہ میرے انتقام کی قسط ہے۔ آریز نے غصے سے کچھ کہنا چاہا مگر اسی لمحے وریشا اس کے پیچھے سے نکل کر سامنے آئی اور آریز کے ہاتھ سے وہ ہتھیار چھین کر سیدھا زوراور کے سینے پر تان لیا۔ اپنی گندی زبان بند رکھو، اگر تم نے قدم بھی آگے بڑھایا تو میں تمہارا سینہ چھلنی کر دوں گی۔ وریشا کا یہ روپ دیکھ کر جہاں زوراور حیران ہوا، آریز بھی دنگ رہ گیا کہ وہ وریشا نہیں تھی جو چھوٹی سی بات پر رو دیتی تھی۔ یہ تو ایک نئی وریشا تھی جو محبت اور عزت کی حفاظت کے لیے موت سے ٹکرانے کو تیار تھی۔ کمرے میں موت کا سنسناٹا چھا گیا تھا اور اب فیصلہ صرف ایک لمحے کی دوری پر تھا کہ کون زندہ رہے گا اور کون اس مٹی میں دفن ہوگا۔ وریشا کے ہاتھ میں موجود ہتھیار اور اس کی آنکھوں میں جلتی شعلہ صفت نفرت دیکھ کر زوراور کا قہقہ اس کے حلق میں ہی پھنس کر رہ گیا۔ وہ جو اسے ایک نازک اور ڈری ہوئی لڑکی سمجھ رہا تھا، اس وقت ایک شیرنی کی طرح اپنے زخمی شوہر کی ڈھال بنی کھڑی تھی۔ زوراور نے سنبھلتے ہوئے اپنے چہرے پر مصنوعی مسکراہٹ سجائی اور طنزیہ انداز میں بولا، ارے واہ، یہ تو میں نے سوچا بھی نہیں تھا کہ خانزادہ کی بیوی میں اتنی ہمت ہوگی۔ مگر بیوی، ذرا دیکھو تو صحیح کہ تمہارے ہاتھ کانپ رہے ہیں، تم تو مکھی مارنے کا حوصلہ بھی نہیں رکھتے۔ یہ لوہے کا کھلونا چلانا تمہارے بس کی بات نہیں، بہتر یہی ہے کہ اسے نیچے پھینک دو اور میرے ساتھ چل پڑو، ورنہ میرا نشانہ کبھی خطا نہیں جاتا۔ اس نے ایک قدم آگے بڑھایا تو وریشا نے بنا کوئی انتباہ دیے ہتھیار کا گھوڑا دبا دیا۔ ایک زوردار آواز کے ساتھ گولی زوراور کے پیروں کے پاس زمین میں دھس گئی۔ دھول اڑی اور زوراور خوف سے 2 قدم پیچھے ہٹ گیا۔ کمرے میں موجود اس کے ساتھیوں نے فوراً اپنی بندوقیں تان لی مگر زوراور نے ہاتھ کے اشارے سے انہیں روک دیا۔ وریشا کا سانس پھول رہا تھا مگر اس کا عزم نہیں ٹوٹا تھا۔ اس نے چیخ کر کہا، اگلی گولی زمین پر نہیں تمہارے ماتھے کے بیچ میں لگے گی۔ زوراور، اگر تم نے اپنی زندگی تمہیں پیاری ہے تو اپنی ان پالتو کتوں کو لے کر یہاں سے دفع ہو جاؤ، ورنہ آج یہاں لاشیں گریں گی اور سب سے پہلی لاش تمہاری ہوگی۔ آریز جو دیوار کا سہارا لیے بمشکل کھڑا تھا، اپنی بیوی کی یہ بہادری دیکھ کر اس کی مردہ رگوں میں جیسے زندگی دوڑ گئی تھی۔ اس نے اپنی تمام تر قوت جمع کی اور قریب پڑی ہوئی مٹی کے تیل سے بھرے لیمپ کو اٹھا کر زوراور اس کے ساتھیوں کی طرف اچھال دیا۔ ساتھ ہی اپنی جیب سے لائٹر نکال کر اس طرف پھینکا۔ آگ کا ایک بھڑکا ہوا اور کمرے میں افراتفری مچ گئی۔ زوراور اس کے ساتھی آگ سے بچنے کے لیے پیچھے ہٹے اور اس موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے آریز نے وریشا کا ہاتھ تھاما اور اسے کھینچتے ہوئے پچھلی طرف موجود ایک خفیہ راستے کی طرف بھاگا جو فرش کے نیچے چھپا ہوا تھا۔ اندھیرے اور تنگ راستے میں وہ دونوں گرتے پڑتے بھاگ رہے تھے۔ آریز کا خون مسلسل بہہ رہا تھا جس کی وجہ سے اب اس کی گرفت کمزور پڑتی جا رہی تھی، مگر وریشا نے اسے گرنے نہیں دیا۔ وہ مسلسل اس کی ہمت بندھا رہی تھی۔ آریز، بس تھوڑی دیر اور ہم نکل جائیں گے، آپ ہمت مت ہاریں۔ وریشا کی آواز میں آنسو اور دعا دونوں شامل تھی۔ یہ سرنگ فارم ہاؤس سے کافی دور جنگل کے بیچ جا کر نکلتی تھی۔ جب وہ دونوں باہر کھلی فضا میں نکلے تو رات کا سناٹا اور گہرا ہو چکا تھا۔ ٹھنڈی ہوا آریز کے زخموں پر نمک چھڑک رہی تھی۔ وہ نڈھال ہو کر ایک درخت کے تنے کے ساتھ بیٹھ گیا۔ وریشا اس کے پاس زمین پر بیٹھ گئی اور اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں لے لیا۔ آریز، آنکھیں مت بند کریں، مجھے ڈر لگ رہا ہے، ہم محفوظ ہیں۔
اب کچھ نہیں ہوگا ہمیں۔ وریشا نے اپنا دوپٹہ پھاڑ کر اس کے بازو پر ایک اور پٹی باندھی۔ آریز نے نیم آنکھوں سے وریشا کو دیکھا جس کے چہرے پر مٹی اور آنسوں کی آمیزش تھی۔ اس نے کانپتے ہاتھوں سے کہا، مجھے معاف کر دو وریشا، میں تمہیں اس دلدل میں نہیں لانا چاہتا تھا۔ آج اگر تمہیں کچھ ہو جاتا تو میں مر کر بھی خود کو معاف نہ کر پاتا۔ مگر وریشا نے اس کے لبوں پر انگلی رکھ دی۔ خاموش ہو جائیں آریز، آج مجھے احساس ہوا ہے کہ آپ نے مجھے قید نہیں کیا، بلکہ آپ نے مجھے اپنی جان کا حصار دیا تھا۔ میں ہی کم عقل تھی جو آپ کی محبت کو سمجھ نہ سکی، مگر اب میں وعدہ کرتی ہوں کہ جب تک میری سانسیں چل رہی ہیں آپ کی طرف میلی آنکھ سے نہیں دیکھ سکتا کوئی۔ ابھی وہ دونوں اپنی دنیا میں تھے کہ جنگل میں دور سے کتوں کے بھونکنے اور ٹارچ کی روشنی دکھائی دی۔ زوراور اتنی آسانی سے ہار مارنے والا نہیں تھا، وہ ان کے پیچھے آ رہا تھا۔ وریشا نے آریز کو سہارا دے کر اٹھایا۔ ہمیں یہاں سے نکلنا ہوگا آریز، وہ لوگ قریب آ رہے ہیں۔ وہ دونوں جنگل کے خاردار جھاڑیوں سے گزرتے ایک ویران سڑک کی جانب بڑھے۔ آریز کا جسم اب ساتھ چھوڑ رہا تھا، اس کا وزن تقریباً وریشا کے کاندھوں پر تھا۔ اچانک آریز کے قدم رکے اور وہ گھٹنوں کے بل زمین پر گر گیا۔ بس وریشا، اب مجھ میں اور چلنے کی سکت نہیں، تم بھاگو یہاں سے، مجھے یہیں چھوڑ دو۔ وہ مجھے مار دیں گے مگر تم بچ جاؤ گی۔ جاؤ وریشا، میری قسم ہے تمہیں، بھاگ جاؤ۔ آریز نے اسے دھکیلنے کی کوشش کی مگر وریشا نے اس کے گلے لگ کر رونا شروع کر دیا۔ نہیں، ہرگز نہیں، میں آپ کو چھوڑ کر کہیں نہیں جاؤں گی، اگر مرنا ہے تو ہم ساتھ مریں گے۔ آپ اٹھیں آریز، ہمیں چلنا ہوگا۔ اسی کشمکش میں سڑک پر ایک تیز رفتار گاڑی کی روشنی نمودار ہوئی۔ وریشا نے امید کی کرن دیکھی اور سڑک کے بیچوں بیچ آ کر ہاتھ ہلانے لگی۔ وہ گاڑی کوئی اور نہیں بلکہ پولیس کی وین تھی۔ شاید دھماکے کی آواز سن کر یا کسی مخبری پر وہ ادھر آ نکلے تھے۔ گاڑی رکتے ہی اس میں سے وردی پوش اہلکار نکلے۔ وریشا نے روتے ہوئے انہیں مدد کے لیے پکارا۔ وہ لوگ آریز کی حالت دیکھ کر فوراً اسے گاڑی میں ڈالنے لگے۔ اسی اثنا میں جنگل کے کنارے پر زوراور اپنے آدمیوں کے ساتھ پہنچ چکا تھا، مگر پولیس کو دیکھ کر وہ وہیں رک گیا۔ اس نے دور سے وریشا کو دیکھا جو گاڑی میں بیٹھ رہی تھی۔ زوراور نے غصے سے درخت پر مکہ مارا اور وہیں سے واپس پلٹ گیا، کیونکہ اب بازی اس کے ہاتھ سے نکل چکی تھی۔ مگر جاتے جاتے اس کی آنکھوں میں جو انتقام کی آگ تھی وہ بتا رہی تھی کہ یہ جنگ ابھی ختم نہیں ہوئی۔ گاڑی شہر کی طرف رواں دواں تھی اور وریشا نے آریز کا سر اپنی گود میں رکھا ہوا تھا۔ وہ بے ہوش ہو چکا تھا اور وریشا مسلسل دعائیں مانگ رہی تھی کہ وہ ہسپتال تک پہنچ جائے۔ اس رات نے وریشا کو ایک لاپرواہ لڑکی سے ایک ذمہ دار اور محبت کرنے والی بیوی بنا دیا تھا، مگر کیا آریز کی زندگی بچ پائے گی؟ اور کیا زوراور اپنی شکست کا بدلہ لینے کے لیے کوئی نیا وار کرے گا؟ یہ ابھی دیکھنا باقی تھا۔ اسپتال کے انتہائی نگہداشت کے وارڈ کے باہر وریشا دیوار سے ٹیک لگائے کھڑی تھی۔ اسے اپنے وجود کا کوئی ہوش نہیں تھا۔ ڈاکٹرز کی ٹیم اندر موجود تھی اور آریز زندگی اور موت کی کشمکش میں تھا۔ تایا جان اور باقی گھر والے بھی خبر ملتے ہی وہاں پہنچ چکے تھے۔ تایا جان نے وریشا کو اس حالت میں دیکھا تو رو پڑے اور اسے گلے سے لگا لیا۔ بیٹی، تم نے آج ثابت کر دیا کہ تم خانزادہ خاندان کی بہو بننے کے لائق ہو۔ تم نے آریز کی جان بچائی ہے۔ وریشا کی آنکھیں خشک تھیں، وہ بس شیشے کے دروازے سے اندر دیکھ رہی تھی جہاں اس کی کل کائنات مشینوں میں گھری ہوئی تھی۔ تبھی ڈاکٹر باہر نکلے اور انہوں نے چہرے سے ماسک ہٹایا۔ سب لوگ بے چینی سے ان کی طرف بڑھے۔ ڈاکٹر نے ایک لمبی سانس لی اور بولے، گولی اور زخمیوں کی وجہ سے بہت زیادہ خون بہہ گیا ہے، لیکن خوش قسمتی سے وہ خطرے سے باہر ہیں۔ اگلے 24 گھنٹے اہم ہیں، ہوش آنے کا انتظار کریں۔ یہ سنتے ہی وریشا وہیں سجدے میں گر گئی۔ اس کے صبر کا بندھن ٹوٹ گیا اور وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ یہ آنسو شکرانے کے تھے اور اس محبت کے اعتراف کے تھے جو اب اس کے دل میں آریز کے لیے بے پناہ ہو چکی تھی۔ مگر اسے معلوم نہیں تھا کہ اسپتال کے باہر پارکنگ میں ایک گاڑی کھڑی ہے جس میں بیٹھا شخص فون پر کسی سے کہہ رہا تھا کہ آریز بچ گیا ہے۔ لیکن کھیل ابھی باقی ہے، اب وار سیدھا دل پر ہوگا۔ یہ شخص زوراور کا بھیجا ہوا جاسوس تھا جو اگلے حملے کی تیاری کر رہا تھا، اور اس بار دشمن کا منصوبہ آریز کو جان سے مارنا نہیں بلکہ اسے ایسی اذیت دینا تھا جو موت سے بھی بدتر ہو۔ اگر تم یوں ہی میرے سرہانے بیٹھ کر آنسو بہانے میں رہی تو میرا ہوش میں آنے کا کیا فائدہ ہے؟ جسے بہتر تھا کہ میں اندھیرے میں ہی رہتا جہاں تمہاری اداسی مجھے دکھائی نہ دیتی۔ آریز کی کمزور اور دھیمی آواز نے کمرے کے سناٹے کو توڑ دیا۔ وریشا جو اس کا ہاتھ تھامے سر جھکائے بیٹھی تھی ہڑبڑا کر سیدھی ہوئی اور اس کی آنکھوں میں خوشی کی چمک ابھر آئی۔ اس نے بے یقینی سے آریز کے چہرے کو دیکھا جو اب بھی سرد تھا، مگر اس کی آنکھوں میں زندگی کی رمق لوٹ آئی تھی۔ آپ ہوش میں آ گئے؟
شکر ہے میرے خدا کا جس نے میری دعائیں سن لی. آپ جانتے ہیں میں کتنا ڈر گئی تھی. مجھے لگا کہ میں نے آپ کو ہمیشہ کے لیے کھو دیا. وریشا کے لہجے میں جو تڑپ تھی اس نے آریس کے دل کو سکون بخشا تھا. اس نے بڑی مشکل سے ہاتھ اٹھا کر وریشا کے گال کو چھوا. میں اتنی آسانی سے تمہیں چھوڑ کر جانے والا نہیں ہوں مسز خانزادہ. ابھی تو تمہیں بہت ستانا ہے. ابھی تو اس محبت کا حساب لینا باقی ہے جو تم نے جنگل میں دشمنوں کے سامنے کھڑے ہو کر دی تھی. آریس کے لبوں پر مسکراہٹ تھی مگر وریشا شرمندگی سے سر جھکا گئی. مجھے معاف کر دیں آریس، میں نے آپ کو بہت غلط سمجھا. میں آپ کی حفاظت کو قید سمجھتی رہی، حالانکہ آپ تو میری ڈھال بنے ہوئے تھے. آریس نے اس کا ہاتھ دبا کر اسے خاموش کروا دیا. ماضی کو بھول جاؤ وریشا. اہم یہ ہے کہ تم اب میرے ساتھ ہو اور محفوظ ہو، لیکن یاد رکھنا خطرہ ابھی ٹلا نہیں ہے. زوراور زخمی سانپ کی طرح ہے. وہ پلٹ کر وار ضرور کرے گا اور اس بار ہمیں پہلے سے زیادہ محتاط رہنا ہوگا. اس دوران کمرے کا دروازہ کھلا اور معالج اپنی ٹیم کے ساتھ اندر داخل ہوئے. آریس کو ہوش میں دیکھ کر انہوں نے اطمینان کا سانس لیا اور معائنے کے بعد بتایا کہ خطرے کی کوئی بات نہیں ہے، مگر مکمل صحتیابی کے لیے ابھی مزید کچھ دن یہاں رہنا ہوگا اور ذہنی دباؤ سے دور رہنا ہوگا. وریشا نے اس بات میں سر ہلایا اور فیصلہ کر لیا کہ اب وہ آریس کی ہر تکلیف اپنے سر لے لے گی، اسے ذرا سی بھی اذیت نہیں پہنچنے دے گی. تیسرے روز آریس کو اسپتال سے چھٹی ملی تو وہ شہر سے دور ایک خفیہ بنگلے میں منتقل ہو گئے جہاں زبیدہ نامی ملازمہ تھی. وریشا کچن میں سوپ بنانے گئی تو زبیدہ نے کہا کہ بی بی جی آپ آرام کریں، میں بنا لیتی ہوں. مگر وریشا کے منع کرنے پر زبیدہ نے تبیز زبان میں کہا آریس کی زندگی میں بہت سے راز ہیں جو رشتے توڑ سکتے ہیں. وریشا نے پوچھا کون سے راز؟ تو وہ بات ٹال گئی. راز کو وریشا نے زبیدہ کو فون پر کہتے سنا کہ دوائی بدل دی ہے، اب وہ نہیں بچے گا. یہ سن کر وریشا نے آریس کو دوا نہیں دی اور دوپہر میں زبیدہ کے کمرے کی تلاشی لینے گئی جہاں بستر کے نیچے سے اسے فون ملا جس میں زوراور کا پیغام تھا آج کھانے میں زہر ملا دو. وریشا ثبوت لے کر نکلنے لگی تو زبیدہ آ گئی اور دروازہ لاک کر کے بولی یہ فون آپ کے پاس کیا کر رہا ہے؟ وریشا نے کہا تم دغاباز ہو، میں سب بتا دوں گی. تو زبیدہ نے جیب سے تیز دھار آلہ نکال لیا اور بولی بتاؤ گی تو تب جب زندہ جاؤ گی. زوراور ہار نہیں مانتا. اب شور مت مچانا کیونکہ آریس گہری نیند میں ہے. یہ کہتے ہوئے وریشا کی طرف بڑھی جو بند کمرے میں پھنس چکی تھی. وریشا نے پیچھے ہٹتے ہوئے لرزتی آواز میں کہا خبردار اگر جو تم میرے قریب آئیں تو میں چیخ کر سب کو اکٹھا کر لوں گی. زبیدہ نے طنزیہ انداز میں قدم بڑھائے اور کہا چیخ لو جتنا چیخنا ہے، ان موٹی دیواروں سے آواز باہر نہیں جاتے. بس اب اپنی آخری دعائیں مانگ لو کیونکہ تمہارا وقت پورا ہو چکا ہے. زبیدہ تم غلط کر رہی ہو، پیچھے ہٹ جاؤ ورنہ انجام بہت برا ہوگا. وریشا نے اسے تنبیہ کی تو زبیدہ نے ہنستے ہوئے کہا انجام کی فکر تم کرو، آج تمہارا کھیل ختم ہے. یہ کہتے ہوئے وہ آگے بڑھی تو وریشا نے سائڈ ٹیبل سے بھاری جگ اس کے منہ پر دے مارا اور موقع ملتے ہی وہاں سے بھاگ کر سیدھا آریس کے کمرے میں پہنچی. مگر اب اس کا دل سوکھے پتے کی طرح سے کانپ رہا تھا کیونکہ وہ جانتی تھی کہ زبیدہ اب زخمی شیرنی کی طرح ہے، زیادہ خطرناک ہو چکی ہے. وہ لڑکھڑاتے قدموں سے بیڈ تک پہنچی اور آریس کو جھنجھوڑنے لگی. آریس اٹھے، خدا کے لیے وہ ہمیں مارنے آ گئی ہے. وریشا نے اسے زور سے ہلایا اور اس کا چہرہ تھپتھپایا مگر وہ بے حس و حرکت تھا جیسے اس دنیا میں ہو ہی نہ. تبھی زبیدہ بھی وہاں آ گئی اور دروازہ بند کر کے کنڈی لگا لی. اس کے ماتھے سے بہتا سرخ مادہ اس کے چہرے کو مزید بھیانک بنا رہا تھا. اس نے وریشا کو حقارت سے دیکھا اور بولی وہ نہیں اٹھے گا، اب تمہاری باری ہے. تم نے مجھ پر وار کر کے اپنی موت کو خود دعوت دی ہے. زبیدہ نے وریشا کو بالوں سے پکڑ کر پیچھے دھکیلا جس سے وریشا کا سر بیڈ کے کنارے سے ٹکرا گیا اور وہ درد سے کرا اٹھی. زبیدہ نے موقع غنیمت جانا اور آریس کا گلا دبانے کے لیے آگے بڑھی ہی تھی اور اس کے چہرے پر فتح کی مسکراہٹ تھی کہ اچانک آریس نے آہنی گرفت میں اس کا ہاتھ پکڑ لیا. یہ گرفت اتنی مضبوط تھی کہ زبیدہ کی چیخ نکل گئی. تم نے میرے گھر میں رہ کر مجھے مارنے کی کوشش کی اور تمہیں لگا کہ میں بے خبر ہوں. آریس کی گرجدار آواز سن کر زبیدہ کے ہوش اڑ گئے
اسے تو اپنی آنکھوں پر یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ جو شخص ابھی مردہ حالت میں پڑا تھا وہ اتنا چوکنا کیسے ہو سکتا ہے۔ آریس نے اس کا ہاتھ مروڑ کر اسے زمین پر گرایا اور اپنی بندوق تان لی۔ میری آنکھیں بند تھیں زبیدہ، مگر میرے کان اور دماغ یہ دونوں جاگ رہے تھے۔ میں تمہاری ہر حرکت نوٹ کر رہا تھا۔ وریشا حیرت سے یہ سب دیکھ رہی تھی۔ اس کے آنسو رک گئے تھے۔ آپ ٹھیک ہیں آریس؟ آریس نے اسے سہارا دے کر اٹھایا اور محبت سے اس کا سر سہلایا۔ میں جانتا تھا کہ یہ غدار ہے اور اس نے دوا میں ملاوٹ کی ہے، اسی لیے میں نے وہ دوا نہیں پی تھی، بلکہ میں تو انتظار کر رہا تھا کہ یہ کب حملہ کرتے ہیں۔ اب بتاؤ زبیدہ، زوراور کہاں ہے؟ ورنہ میں تمہیں زندہ نہیں چھوڑوں گا، اور میرا طریقہ تم جانتی ہو۔ زبیدہ نے روتے ہوئے ہاتھ جوڑ لیے اور آریس کے قدموں میں گر گئی۔ مجھے معاف کر دیں صاحب، میں مجبور تھی۔ اس ظالم نے میرے بیٹے کو قید کر رکھا ہے اور دھمکی دی تھی کہ اگر میں نے آپ کو نہ مارا تو وہ میرے بیٹے کے ٹکڑے ٹکڑے کر دے گا۔ وہ شہر کے پرانے گودام میں چھپا ہوا ہے اور وہیں سے اپنے آدمیوں کو کنٹرول کر رہا ہے۔ آریس نے اس کی بات سن کر نفرت سے رخ موڑا اور فوراً اپنی ٹیم کو کال کی اور زبیدہ کو ان کے حوالے کیا۔ وریشا تم یہیں رہو گی، میں جا رہا ہوں اس کھیل کو ختم کرنے۔ یہ جنگ اب بہت لمبی ہو چکی ہے۔ مگر وریشا نے آگے بڑھ کر اس کا ہاتھ تھام لیا اور اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بولی، میں آپ کو اکیلے نہیں جانے دوں گی۔ میری جان آپ کے ساتھ جڑی ہے، اگر آپ کو کچھ ہو گیا تو میں بھی زندہ نہیں رہوں گی۔ میں بھی ساتھ چلوں گی اور دیکھوں گی کہ کون ہے جو ہماری خوشیوں کا دشمن ہے۔ آریس نے اس کی ضد اور محبت کے آگے ہتھیار ڈال دیے۔ ٹھیک ہے، مگر تم گاڑی سے باہر نہیں نکلو گی، وعدہ کرو۔ وریشا نے اسباب میں سر ہلایا۔ وہ دونوں ایک ساتھ اس اندھیری رات میں نکلے۔ گاڑی کی فضا میں خاموشی تھی، مگر دلوں میں ایک طوفان تھا۔ کچھ ہی دیر میں وہ لوگ پرانے گودام کے باہر موجود تھے، جہاں اندھیرا تھا۔ آریس نے اپنا ہتھیار لوڈ کیا اور وریشا کی طرف دیکھ کر اس کا ہاتھ دبایا۔ دعا کرنا وریشا، یہ آخری جنگ ہے اور اس کے بعد ہماری نئی زندگی کا سویرا ہوگا۔ حملہ کرو اور دھیان رہے زوراور بچ کر نہ جانے پائے۔ آریس نے اپنی ٹیم کو حتمی اشارہ کیا اور گودام کا آہنی دروازہ توڑ کر اندر داخل ہو گیا۔ اندر موجود زوراور کے آدمیوں نے مزاحمت کی کوشش کی، مگر آریس کی ٹیم اور پولیس کی نفری کے سامنے وہ زیادہ دیر ٹک نہ سکا۔ ہر طرف گولیوں کی تڑتڑاہٹ گونج رہی تھی۔ آریس شیر کی طرح دھاڑتا ہوا سیدھا اوپر والے کیبن کی طرف بڑھا جہاں زوراور چھپا بیٹھا تھا۔ زوراور نے بھاگنے کی کوشش کی، مگر آریس نے اسے دبوچ لیا اور اسے گھسیٹتے ہوئے نیچے لایا۔ آج تمہارا کھیل ختم ہو گیا زوراور، تم نے میرے خاندان کو بہت دکھ دیے ہیں، مگر آج حساب چکانے کا دن ہے۔ آریس نے اپنا ہتھیار اس کی پیشانی پر تان لیا۔ زوراور نے خوف سے کانپتے ہوئے رحم کی بھیک مانگی، مگر آریس نے اسے پولیس کے حوالے کر دیا تاکہ وہ قانون کے مطابق اپنے انجام کو پہنچے۔ اسے ہتھکڑیاں لگتے دیکھ کر آریس نے گہری سانس لی اور باہر کی طرف دوڑا جہاں گاڑی میں وریشا اس کی منتظر تھی۔ وریشا نے آریس کو صحیح سلامت آتے دیکھا تو گاڑی سے نکل کر بھاگتی ہوئی اس کے گلے لگ گئی۔ سب ختم ہو گیا وریشا، اب کوئی ڈر نہیں، اب ہم آزاد ہیں۔ آریس نے اسے خود میں بھینچ لیا اور وریشا کی آنکھوں سے خوشی کے آنسو جاری ہو گئے۔ کچھ ماہ بعد زندگی اپنی پرسکون ڈگر پر لوٹ آئی تھی۔ حویلی کی رونقیں بحال ہو چکی تھیں اور آج وریشا آریس کے ساتھ لان میں بیٹھی چائے پی رہی تھی جب اس نے وہ سوال پوچھا جو مدتوں سے اس کے دل میں تھا۔ آریس، مجھے آج تک سمجھ نہیں آیا کہ اس رات پارٹی میں آپ نے میرے ساتھ اتنا برا سلوک کیوں کیا تھا؟ کیا آپ واقعی میرے لباس کی وجہ سے اتنے غصے میں تھے؟
آریس نے مسکراتے ہوئے وریشا کا ہاتھ تھام لیا۔ نہیں میری جان، وہ غصہ تمہارے لباس پر نہیں تھا، بلکہ اس رات مجھے پارٹی میں جانے سے پہلے ایک پیغام ملا تھا جس میں لکھا تھا کہ اگر آج تمہاری بیوی سب کے سامنے آئی تو وہ زندہ واپس نہیں جائے گی۔ میں خوفزدہ ہو گیا تھا، میں نہیں چاہتا تھا کہ تمہیں کچھ ہو، اسی لیے میں نے جان بوجھ کر ہنگامہ کیا اور تمہیں وہاں سے نکال لایا تاکہ تم ان کی نظروں سے بچ سکو۔ میرا مقصد صرف تمہاری جان بچانا تھا۔ وریشا کی آنکھوں میں نمی تیرنے لگی۔ اس نے آریس کے ہاتھ پر سر رکھ دیا۔ آپ نے نفرت کا لبادہ اوڑھ کر مجھ سے اتنی محبت کی اور میں سمجھ ہی نہ سکی۔ آریس نے اس کے سر پر بوسہ دیا اور بولا، محبت صرف جتانے کا نام نہیں ہے وریشا، کبھی کبھی محبت میں محبوب کی حفاظت کے لیے برا بھی بننا پڑتا ہے، اور مجھے خوشی ہے کہ میں اپنی محبت کی حفاظت کرنے میں کامیاب رہا۔ آج وریشا کو یقین ہو گیا تھا کہ آریس کی وہ سختی قید نہیں بلکہ جنون عشق تھا جس نے اسے ہر طوفان سے بچا لیا تھا۔